أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ کی توفیق سے توفیق کے عنوان پر یہ تیسرا درس ہے۔ توفیق کے معنی تائید اور نصرت کے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اپنی زندگی میں مختلف انداز کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، جن دعاؤں کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ دعاؤں میں سے دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ سے توفیق کی دعا کی جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالی سے شکر نعمت کی توفیق طلب کی۔ سلیمان علیہ السلام کے ایک سفر کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام جنوں، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل ایک جماعت کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں ان کا گزر ایسی وادی سے ہوا جس میں چونٹیاں پائی جاتی تھیں۔ ایک چونٹی نے اس لشکر کو دیکھ کر چونٹیوں سے کہا کہ تم سب اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کی فوج لاشعوری طور پر تمہیں کچل دے اور روند ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر مسکرانے لگے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کرنے لگے۔ اور دعا کس بات کی کرنے لگے اور اس میں وہ کیا کہنے لگے، اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما اس بات کی کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے اور میرے والدین پر انعام کیا ہے، اور اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں صالح عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے تو اپنے رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ اس دعا پر آپ غور فرمائیے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کی نعمت کا وہ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اور اس نعمت کا جو اللہ تعالی نے ان پر انعام کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحتی میں جن، انسان، پرندے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر انعام یہ تھا کہ یہ جہاں انسانوں کی زبان سمجھتے تھے وہیں پر جنوں اور پرندوں کی بولی کو جانتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کے بول سے بھی واقف تھے، جیسا کہ اس واقعے میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو انہیں نعمتیں عطا کی تھی بادشاہت کی شکل میں، اس کا وہ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح جہاں وہ وقت کے بادشاہ تھے، اللہ کے نبی تھے،
تو گویا اللہ کا ان کے اوپر بہت بڑا انعام تھا، اور والدین پر انعام اور احسان کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے ایسی توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے میرے ماں باپ پر کیا ہے۔ ماں باپ پر انعام دراصل اولاد پر انعام ہے، اس لیے وہ اپنے ماں باپ کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور دینی لحاظ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے صالح عمل کی توفیق عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو محترم حضرات و خواتین، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ دراز تک مکہ میں رہے اور وہاں کے قبائل کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پیش کیا تاکہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے معاملات میں مدد کریں، لیکن مکہ والوں نے آپ کی مدد نہیں کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، انصار وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدد کی، مہاجرین صحابہ کی مدد کی، اور اللہ کے دین کی ہر طرح سے انہوں نے مدد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے دنیا اور آخرت میں شرف عظیم کو حاصل کر لیا اور پا لیا۔ توفیق کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو زندگی کے آخری لمحات میں نیک اور صالح عمل کی توفیق عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد ہی اس شخص کی موت آتی ہے اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا، وہ بیمار ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کے پاس آئے کہ اس کی بیمار پرسی کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے اس لڑکے سے کہا، اسلم، تو مسلمان ہو جا۔ تو وہ یہودی لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ باپ اس لڑکے کے پاس موجود تھا۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اطیع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے آپ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ چنانچہ وہ یہودی لڑکا مسلمان ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر یہ کہتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو میری وجہ سے جہنم سے بچا لیا، یعنی میرے دعوت و ارشاد کی وجہ سے یہ مسلمان ہو گیا اور اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اور ایک روایت میں ہے، فلما مات قال صلوا علی صاحبکم، جب وہ یہودی لڑکا جو بعد میں مسلمان ہوا تو اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ توفیق کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی بعض دفعہ اپنے کسی بندے کو تھوڑے سے عمل کی توفیق عطا کرتا ہے، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اس کے آخرت میں نجات ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جنگی لباس پہن کر اور کہنے لگا، یا رسول اللہ اقاتل او اسلم، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ میں قتال کروں یا مسلمان ہو جاؤں، یعنی میرا پہلے قتال میں شریک ہونا بہتر ہے یا مسلمان ہونا بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلم ثم قاتل، پہلے تم مسلمان ہو جاؤ پھر قتال کرو۔ چنانچہ وہ شخص مسلمان ہو گیا، پھر اس نے قتال کیا اور نتیجے میں وہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل قلیلا و اجر کثیرا، اس شخص نے عمل تو تھوڑا کیا اور اسے ثواب اور بدلہ بہت زیادہ دے دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے